اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ قرآن پاک کی تفسیر اور درس قرآن میں اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ اب تک گزشتہ ہفتے تک سورۃ البقرہ کی 143 آیات ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ باضابطہ طور پر آج جو ہمارا درس ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 144 کا ہے، لیکن گزشتہ ہفتے جو آیت نمبر 143 ہم نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ، اس کا مطلب اور اس کی ساری باتیں تو ہم نے عرض کر دی تھی۔ ایک بات ابھی بڑی اہم ہے جو اس آیت مبارکہ کے سے تعلق رکھتی ہے اور اس کا ذکر ابھی گزشتہ ہفتے نہیں آ سکا تھا، تو ہم پہلے اس بات کی اپنی تکمیل کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے آیت نمبر 144 کا آغاز کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے اللہ خود مجھے بھی اور آپ سارے حضرات کو قرآن کی ساری باتیں صحیح سے سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 تھی، اس میں اللہ رب العزت نے ایک بات یہ بیان فرمائی اور اللہ نے کہا کہ جو نمازیں آپ لوگوں نے پہلے پڑھی ہیں، یعنی جس وقت میں قبلہ اور آپ کا جو رخ تھا وہ بیت المقدس تھا، آپ نے اس طرف رخ کر کے جو 16-17 مہینے نمازیں پڑھی ہیں، اللہ نے اس میں فرمایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب چاہے ہم نے قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا، لیکن جو عبادتیں آپ نے اس جانب کی تھیں اللہ انہیں بھی قبول فرمائیں گے اور اس کا بھی اللہ پورا ثواب عطا فرما دیں گے۔ یہ بات آ چکی تھی گزشتہ ہفتے، ہم نے سنا تھا کہ یہ جو اللہ کے حکم سے چونکہ یہ ساری تبدیلیاں تھیں، تو جس طرف بھی رخ کیا مسلمانوں نے وہ عبادت اللہ نے قبول ہی فرمائی ہے، اور چاہے وہ بیت المقدس مسجد اقصی کی نمازیں ہوں اور یا خانہ کعبہ کے رخ پر نمازیں ہوں، اللہ کے یہاں ساری مقبول تھیں۔ یہاں پر جو ایک بات بڑی اہم ہمارے لیے سب سے پہلے سمجھنے کی ہے، اس کو ذرا ذہن نشین کیجئے گا
اور یہ ہمارے عقیدے کی بات ہے جو ہمارے سامنے اچھی طرح سے رہنی چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو نمازوں کا مسئلہ چل رہا ہے کہ کتنے وقت حضور نے کس جانب رخ کر کے نمازیں پڑھی، یہ 2 ہفتوں سے جو مسئلہ ہم سن رہے ہیں، گزشتہ ہفتے ہم نے اس کا پورا یہ خلاصہ بتایا تھا کہ جس زمانے میں مکہ کے اندر حضور پر نماز فرض ہوئی تو مدینہ جانے سے پہلے جو مکہ کے تقریباً 2-2.5 سال کا زمانہ ہے، اس میں آپ نے کس جانب رخ کیا، اس میں دونوں باتیں ملتی ہیں۔ کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس وقت میں آپ کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ لیکن اکثر حضرات نے یہ اختیار کیا کہ حضور پر جب نماز فرض ہوئی ہے اسی وقت سے آپ کا قبلہ بیت المقدس کو بنا دیا گیا، یہ بھی ایک رائے ہے۔ پھر مدینہ المنورہ چلے گئے حضور مکہ سے، مدینہ جانے کے بعد جو مدینہ کے شروع کے 16-17 مہینے ہیں اس میں سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا قبلہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تھی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ 2 مرحلے ہیں، جس وقت میں نماز فرض ہوئی اس وقت سے لے کر کے مدینہ جانے تک کا واقعہ، اس وقت میں آپ کا قبلہ کیا تھا۔ تو دونوں رائے موجود ہیں۔ کچھ کی رائے یہ ہے کہ اس وقت میں بھی آپ کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا، لیکن کچھ کی رائے ہے کہ نہیں، اس وقت میں آپ کا قبلہ خانہ کعبہ تھا۔ یہ دونوں رائے موجود ہیں۔ لیکن جب حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو اب ساری دنیا متفق ہے اس بات پر کہ مدینہ جانے کے بعد جو آپ کا قبلہ تھا وہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تھی، اب خانہ کعبہ نہیں تھا 16-17 مہینے تک۔ یہ 2 اسٹیج جو ہے نا، یہ ذرا ذہن میں رکھیے۔ تو میں نے بتایا کہ جب نماز فرض ہوئی اس وقت میں قبلہ کیا تھا، کتنی رائے ہے اس میں؟ پہلی رائے کہ قبلہ بیت المقدس ہی تھا یعنی مسجد اقصی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ جب نماز مکہ میں فرض ہوئی اس وقت میں قبلہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ۔ دونوں رائے موجود ہیں۔ لیکن جب 2-2.5 سال کے بعد میرے نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جاتے ہیں تو اب ساری دنیا اس بات پر اتفاق رکھتی ہے کہ مدینہ جانے کے بعد میں جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ مسجد اقصی۔ اب کوئی نہیں کہتا وہاں پر کہ مدینہ جانے کے بعد آپ کا قبلہ خانہ کعبہ رہا ہو۔ اور یہ کتنے وقت تک رہا مدینہ جانے کے بعد؟ 16-17 مہینے تک رہا۔ 16-17 مہینے تک یہ وہاں پر قبلہ رہا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے آیت قرآن میں اتار دی اور یہ کہا کہ اب یہ آپ کا قبلہ نہیں ہے، آپ کا جو اب قبلہ ہے وہ کیا رہے گا؟ خانہ کعبہ۔ 16-17 مہینے کے بعد یہ آیت اتر گئی۔ اللہ نے یہ بات قرآن کے اندر ذکر کر دی کہ اب 16-17 مہینے جب مدینہ میں گزر گئے تو آیت اتر گئی کہ اب آپ کا قبلہ مسجد اقصی نہیں، اب آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ یہ قرآن کی یہاں بہت ساری آیات میں ذکر آ رہا ہے۔ میں یہ بات آپ کو کیوں اتنی اہمیت سے دوبارہ سمجھا رہا ہوں، اس کی بڑی بنیادی وجہ ہے جو ابھی میں آگے عرض کروں گا، لیکن یہ بات اگر ہمارے ذہن میں رہے گی تو آگے کا وہ عقیدہ سمجھنا آسان ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں درس کے اندر خاص طور سے وہ مسئلے اور وہ فتنے جو اس زمانے کے ہمارے معاشرے کے اندر ہیں ان کے رد پر سب سے زیادہ زور رہتا ہے۔ جو آج کے زمانے کے فتنے چل رہے ہیں ہمیں واقف رہنا ضروری ہے ان سے، اور ان کا رد کہاں سے کیسے ہو سکتا ہے، بندے کو اس کی پہچان ضروری ہے
کہ قرآن پاک کی روشنی میں ہمارا عقیدہ صحیح اور مضبوط رہنا چاہیے۔ تو پہلے یہ جتنی باتیں بتائی ہیں پہلے انہیں دوہرا لیں، پھر میں عقیدے پر آؤں گا۔ میں نے بتایا کہ جب نماز فرض ہوئی حضور کہاں تھے؟ سب بولو بھائی، سب بولیے، کہاں تھے؟ مکہ میں۔ پھر اس کے بعد جب نماز مکہ میں فرض ہوئی قبلہ کیا تھا؟ اس میں سب کا اتفاق ہے یا اختلاف ہے؟ اختلاف ہے۔ بعض کی رائے ہے کہ مسجد اقصی اور بعض کی رائے ہے کہ خانہ کعبہ۔ لیکن جب میرے نبی مکہ سے کہاں چلے گئے؟ مدینہ۔ تو مدینہ جانے کے بعد اب سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا قبلہ کیا تھا؟ مسجد اقصی۔ اور یہ کتنے دن تک رہا؟ 16 یا 17 مہینے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کا قبلہ پھر کیا بنا دیا؟ اور یہ جو خانہ کعبہ کو اب قبلہ بنایا گیا، اس کا ذکر باقاعدہ قرآن نے کرا ہے کہ اب آپ اپنا چہرہ مسجد اقصی سے پھیر لیجئے اور اب آپ کا رخ خانہ کعبہ کی جانب ہوا کرے گا۔ اب آئیے ذرا اہم بات پر، یہاں پر سمجھنا ہمیں اور آپ کو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ چلے گئے تو مدینہ جانے کے بعد 16 یا 17 مہینے جب گزار لیے تو اللہ نے آیت اتاری کہ اب ہم آپ کا قبلہ بدل رہے ہیں، اب آپ کا قبلہ خانہ کعبہ رہے گا، اب مسجد اقصی آپ کا قبلہ نہیں ہے۔ اللہ نے یہ آیت اتاری قرآن میں۔ لیکن اس سے پہلے جو حضور نماز 17 مہینے سے پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے، وہ اللہ کا آرڈر کہاں ہے؟ آپ غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ یعنی حضور مدینہ جانے کے بعد آپ نے رخ کیا کس جانب؟ مسجد اقصی کی جانب۔ آپ قرآن پاک کی 6500 آیتیں پڑھ ڈالیے، ایک آیت میں بھی نہیں ملے گا کہ اللہ نے کہا ہو کہ اب آپ اپنا رخ مسجد اقصی کی جانب کریں مدینہ جانے کے بعد۔ ہے ہی نہیں کہیں آرڈر، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ 30 پارے ہم ایک طرفہ پڑھ ڈالیں، پورے قرآن کے اندر وہ آرڈر نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے نبی مدینہ گئے ہیں، مدینہ جانے کے بعد آپ نے قبلہ جو بنایا وہ مسجد اقصی کو بنایا، اس کا آرڈر اللہ نے کہاں دیا؟ قرآن کے اندر ایسی کوئی آیت نہیں ہے کہ اے نبی آپ کا قبلہ ہم مسجد اقصی کو بنا رہے ہیں، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن 17 مہینے کے بعد اللہ نے جو ہی آیت اتاری کہ اب ہم آپ کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں، یہ آرڈر قرآن میں موجود ہے۔ اور یہ 3-4 آیتوں میں پہلے بھی ہم ایک آدھ ہفتے پہلے سن چکے ہیں، آگے بھی آ رہا ہے۔ اب یہاں سے ایک بہت بڑا مسئلہ نکالنا ہے ہمیں اور آپ کو، اور غور اس بات پہ کرنا ہے کہ نبی نے مسجد اقصی کی طرف رخ کیا، آرڈر قرآن میں موجود نہیں ہے۔ نبی نے مسجد اقصی کو چھوڑ کے خانہ کعبہ کی طرف رخ کیا، اس کا آرڈر قرآن میں موجود ہے۔ پھر یہ ذکر کہاں ہے؟ یعنی حضور علیہ السلام نے جو رخ مدینہ جانے کے بعد مسجد اقصی کی طرف اگر کیا، کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ حضور نے کس وجہ سے کیا اور کیا ثبوت ہے اس کا ہمارے پاس میں، تو ہمارا اس میں سیدھا ایک جواب ہے کہ اس کا ذکر حضور کی حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہاں موجود ہے؟ حضور کی حدیث میں موجود ہے۔ حضور کی حدیث میں مدینہ جانے کے بعد رخ آپ کا مسجد اقصی کا ہوگا،
اس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا، اور 17 مہینے کے بعد آپ کا رخ اب خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کی حدیث کو بھی مانتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ نظریہ بنایا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے مسجد اقصی کا رخ کیا وہ بھی صحیح، اور پیغمبر نے 17 مہینے بعد خانہ کعبہ کا رخ کیا وہ بھی صحیح۔ مدینہ جانے کے بعد میں مسجد اقصی کا رخ کیا پیغمبر نے، اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ بولو بھائی، حدیث سے ہے۔ اور پیغمبر نے 17 مہینے کے بعد میں واپس اپنا رخ کہاں کا کیا؟ خانہ کعبہ کا کیا۔ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ قرآن سے۔ ہم دونوں چیزوں کے ماننے والے ہیں، اللہ کا فضل ہے اور اللہ کا احسان ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ملا کے یہ پورا عقیدہ ہمارا ثابت ہوتا ہے، مکمل عقیدہ ثابت ہے۔ اور پیغمبر کی حدیث کے اندر آ گیا۔ اب یہ مت سوچنا کہ پیغمبر کی بات ہوئی وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہوا۔ آپ یہ مت سوچنا پیغمبر کی ہر بات کو اللہ کی بات ہی مانا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے 27ویں پارے میں سورہ نجم کے اندر اللہ نے خود فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، پیغمبر کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، پیغمبر کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے۔ میرے بھائی آپ سمجھ گئے یا نہیں؟ اب ہمارے لیے دونوں چیزیں ثابت ہو رہی ہیں، قرآن کو بھی ماننا ہے، حدیث کو بھی ماننا ہے، تب جا کر کے یہ مسئلہ ہمارا پورا صحیح ثابت ہوگا۔ اور اگر کوئی بدبخت، کوئی ملعون آدمی یہ کہے کہ میرا ایمان قرآن پر ہے لیکن میں پیغمبر کی حدیثوں کو نہیں مانتا، ایسا بندہ قرآن کو بھی نہیں مان سکتا، کیونکہ اللہ یہاں خود کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر آپ اب اپنا رخ واپس کر لیجئے خانہ کعبہ کی طرف۔ پتہ یہ لگ رہا ہے اللہ خود بھی مان رہے ہیں کہ پہلا والا جو حکم تھا وہ چاہے قرآن میں نہیں ہے لیکن صحیح تھا، چاہے قرآن میں نہیں ہے۔ اور یہ فرقے آج پیدا ہو چکے ہیں اور کثرت کے ساتھ میں اس کو بولا جاتا ہے فرقہ منکرین حدیث۔ ان کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، حدیث اوتھینٹک چیز نہیں ہے، قرآن کو صرف ہم مانیں گے، حدیث کو نہیں مانیں گے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم قرآن کو مان لیں اور ہم یہ کہیں کہ صرف قرآن پر ایمان، حدیث پر ہم ایمان نہیں لائیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانیں گے، تو میرے بھائی پھر آپ ذرا غور کرو کہ قبلے کے معاملے میں ہم کیا کہیں گے۔ حضور علیہ السلام کیوں پھر مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ کہاں آرڈر ہے قرآن کے اندر اس کا؟ اگر بغیر آرڈر کے ہی پڑھنا تھا آپ کو تو آپ کے لیے پھر خانہ کعبہ تھا نا، جس جگہ کے رہنے والے تھے، اور آپ کے آباء و اجداد کا جو قبلہ تھا وہ خانہ کعبہ تھا، اس کی طرف رخ کرنا تھا۔ آپ نے مسجد اقصی کا رخ کیوں کیا؟ پورے قرآن میں نہیں ہے اس کا آرڈر، لیکن حدیث کے اندر ہے۔ اگر کوئی بندہ قرآن کو مانے اور حدیث کو نہ مانے، اسے یہ کہنا پڑے گا کہ نعوذ باللہ بیت المقدس کی طرف رخ مسلمانوں کا غلط تھا، اس جانب مسلمانوں کا رخ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی تو مطلب نکلے گا اس کے حساب سے۔ یہ پوری بات آپ سمجھ گئے؟ اس کو ذرا آسان انداز کے اندر سمجھ لیں کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ جانے کے بعد اپنا قبلہ کس کو بنایا؟ آواز دیکھیں کیسی، مسجد اقصی۔ سردی کا زمانہ ہے، مونگ پھلی ڈال کے لے آیا کریے اگر زیادہ سستی ہو تو۔
تو مسجد اقصی کو بنایا، اور کتنے وقت کے لیے بنایا؟ 16-17 مہینے۔ اس کے بعد واپس کیا بنا دیا گیا؟ خانہ کعبہ کو۔ اب یہاں جو پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وہ یہ ہے، قابل غور بات، کہ حضور علیہ السلام نے مدینہ جانے کے بعد جو مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، اس کا ذکر قرآن کی کسی آیت میں موجود نہیں ہے، کہیں نہیں ہے قرآن میں۔ لیکن پیغمبر نے وہاں 17 مہینے کے بعد جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا، اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو اب یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پیغمبر نے مدینہ جانے کے بعد مسجد اقصی کو قبلہ بنایا، اس کا کہاں سے ثبوت ہے؟ اس کے لیے ہم کہیں گے قرآن میں اگرچہ نہیں ہے، ہمیں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا ذکر کہاں پہ موجود ہے؟ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں اور حدیث کو بھی مانتے ہیں۔ جو بندہ دونوں کو مان لے گا، اس کے نزدیک بیت المقدس مسجد اقصی والا قبلہ بھی صحیح اور خانہ کعبہ والا قبلہ بھی صحیح، دونوں چیزیں اس کے لیے صحیح ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ حدیث کو صحیح نہ مانے تو پھر اس بندے کے حساب سے پیغمبر کی جو نمازیں 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف ہوئی ہے، ان کے صحیح ہونے کی کوئی وجہ نہیں بنتی کہ کس کے حکم سے یہ قبلہ بنا لیا گیا تھا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھنا، ساری زندگی اگر کبھی بھی کوئی شک شبہ ڈالے اور حدیث کے بارے میں آپ کو شک شبہ کسی شک میں مبتلا کرے، کبھی بھی بندے کو شک میں مبتلا نہیں ہونا، جتنا آسانی سے مسئلہ حل ہو سکے آپ خود کر لیں، اور جہاں مسئلہ حل نہ ہو وہاں بندہ کہہ دے کہ بھائی آپ علماء سے بات کریں، ہمارے لیے یہ بحث نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنا تو ذہن میں رہنا چاہیے کم سے کم، اگر تھوڑا بہت کوئی بندہ اس طرح کا ملے گا، آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ اگر تم حدیث کو نہیں مانتے تو پیغمبر کی 17 مہینے کی نماز کہاں سے ثابت کرو گے جو آپ نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے پڑھی؟ کہاں سے ثابت ہوں گی؟ وہ کوئی اور ہے ہی نہیں ذریعہ ان کے ثبوت کا۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، یہ عقیدے کی بات تھی، اور اللہ کا فضل ہے ان واقعات سے اور اس قبلے کے بدلنے والے مسئلے سے یہ ہمارا عقیدہ مکمل طور پہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں چیزیں اپنی جگہ اوتھینٹک ہیں، دونوں پہ یقین کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری ایک چیز ذرا غور کریں اس میں، وہ بھی اسی تعلق سے، قرآن نے یہ کہا کہ پیغمبر آپ نے جو نمازیں مسجد اقصی کی طرف رک کر کے پڑھی ہے، اللہ ان کا بھی آپ کو پورا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اعلان فرمانے آیت نمبر 143 143 کے اندر اللہ کہہ رہے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تمہاری ان نمازوں کو بیکار نہیں کرے گا جو تم نے 17 مہینے اس طرف رک کر کے نماز پڑھی ہے، وہ بیکار نہیں جائے گی، اللہ انہیں بھی قبول کرے گا۔ پتہ کیا لگا؟ اللہ نے جو یہ بات کہی کہ میں انہیں بھی قبول کروں گا، اس کا مطلب صاف ہے کہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے قانون میں پیغمبر کی حدیث بھی وہی درجہ رکھے گی اعتبار کا جو معاملہ قرآن کا ہے۔ اللہ پیغمبر کی حدیث کے اندر اگر مسجد اقصی کا رخ کرایا جا رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ عمل بھی قبول ہے آپ کا، اس کا مطلب حدیث بھی اللہ کے یہاں قبول ہے۔ ارے میرے بھائی سارے تار مل گئے یا نہیں ہمارے؟ ایک سے ایک کڑی سے کڑی جوڑتے جوڑتے، کبھی آپ ابھی وہی
35 टुकड़े के तार जोड़ रहे हो, तो बंदा थोड़ा थोड़ा जोड़े तो फिर कहीं ना कहीं लिंक जा करके मिल ही जाता है, मसला हल होता ही। तो यहां पर ये मरहला है। तो ये चीज ज़हन में रखिएगा कि कितने अच्छे अंदाज में हमारा ये अकीदा इस आयत से साबित हो रहा है, और हम और आप अपने अकाईद को पुख्ता रखा करें और इन बातों को याद रखा करें ताकि बर वक्त हम उन मसलों का हल कर सकें और परेशानी में मुब्तला ना हो। तो ये चीज सबसे पहली यहां से साबित हुई। उसके बाद दूसरा मसला, ये जो किबला बदला गया, और पिछले हफ्ते आपने एक वाकया सुना था, उस वाकये को लेकर के एक दूसरा मसला। अब जरा इसको सुने आप। ये जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये मसला पेश आया एक दूसरे फिरके वाले की जानिब से। उन्होंने गुज़िश्ता हफ्ते का दर्स सुना होगा, अल्लाह का फजल है, चले वो भी यूट्यूब पे सुनते। तो उन्होंने दर्स सुना और उसके बाद उनकी कॉल आती है, उन्होंने उस दर्स के ताल्लुक से एक एतराज किया है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह पर। अब जरा मैं उस मसले को भी आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप वो एतराज भी सुन लें, उसका जवाब भी समझाऊंगा इंशाअल्लाह। उनका कहना क्या था, पहले आप वो एतराज सुने। हमने गुज़िश्ता हफ्ते आपको एक वाकया सुनाया था कि जब नमाज का किबला बदला गया, वो चाहे ज़ोहर हो या असर हो, दोनों बातें हमने बता दी थी कि या तो ज़ोहर थी या असर थी, हदीसों में दोनों का जिक्र आता है, ज्यादा राय ज़ोहर की। तो बहरहाल जब ये किबला बदला गया और हुजूर के साथ कुछ लोगों ने नमाज पढ़ी और वो निकल के गए और बाहर गए, और बाहर जाने के बाद में वहां पर एक ने देखा कि मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है दूसरी मस्जिद में, और उनका रुख अभी मस्जिद अक्सा की तरफ है। तो उन्होंने वहां खड़े होकर क्या ऐलान किया, उन्होंने ऐलान किया किबला बदल गया है, तुम भी अपना रुख बदल लो। वो इमाम फौरन इधर की बजाय उधर चला गया, पब्लिक सारी ऐसे घूम गई। हुआ था या नहीं हुआ था? गुज़िश्ता हफ्ते आपने ये पूरा वाकया सुना है। तो वो साहब मेरे से कहते हैं कि मुफ्ती साहब ये वाकया आपने सुनाया? मैंने कहा बिल्कुल, वाकया इसी तरह से। अब उनका सवाल सुने, कहने लगे इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के यहां एक दूसरा मसला है। क्या है मसला? अब वो मसला सुने। जैसे यहां पे मस्जिद में नमाज हो रही है, इमाम साहब खड़े हैं, सारी मस्जिद में नमाजियों से भरी हुई है और नमाज अदा हो रही है। नमाज अदा होने के दौरान माइक लगा हुआ है, ऊपर तक पब्लिक है नमाजियों से भरी हुई। अल्लाह का करना यह कि नमाज में माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया। अब हमारे यहां मसला क्या है? मसला यह है कि लोगों को जो नमाज में शरीक है उनके लिए हुक्म है कि उन्हें खुद ही से चाहिए कि जोर से तकबीर कहना शुरू कर दें, जोर से तकबीर कहनी शुरू कर दें ताकि ऊपर वालों को आवाज चली जाए जो नमाज में है। लेकिन अब एक बंदे ने क्या किया, उसने कहा ये तो सारे नमाज पढ़ रहे हैं, ऊपर वाले अभी सजदे में ही पढ़े बेचारे। अब उसने क्या किया, वो अभी जीने में ही खड़ा था, नीचे को देख रहा है और ऊपर को अल्लाहु अकबर कह देता है। अब वो जितनी पब्लिक है ऊपर, वो उसके अल्लाहु अकबर से उड़ जाती है। अब इसने सोचा कि यार चलो मेरी नमाज जाएगी, लेकिन मेरी वजह से इन सब की तो सही हो रही है, मैं यही खड़ा हुआ अल्लाहु अकबर करता रहूंगा जाग जाग के नीचे। अब वो बंदा वहां से खड़ा हुआ देख रहा है, वहां से वो कहता है अल्लाहु अकबर, ऊपर वाले उसके हिसाब से नमाज पढ़ते। इमाम आजम अबू हनीफा रहीमहुल्लाह के यहां मसला आपने सुना है कि ऊपर वाले जो उस बंदे के अल्लाहु अकबर पे नमाज करेंगे उनकी नमाज खत्म हो जाएगी, होगी ही नहीं नमाज।
نماز کے باہر کی آواز کو فالو کیا. امام صاحب کا مسلک، نماز کے باہر سے آواز آ رہی ہے اسے فالو کر رہے ہیں نماز میں، تو نماز ٹوٹ جائے گی. ہاں وہ بندہ نیت باندھ لے اور نیت باندھ کر کے اگر کہتا تو پھر کوئی حرج نہیں تھا. وہ نماز سے باہر ہے اس لیے اس کے ذریعے اس کی مان کر کے نماز پڑھنے والوں کی نماز ختم ہو جائے گی. یہ مسئلہ ہے. اس نے پورا سنایا. میں نے کہا ہاں بالکل یہی مسئلہ، میں سمجھ گیا جناب کو کیا پریشانی پیش آئی ہے. میں نے کہا میں آپ کا جو سوال ہے نا وہ بھی سمجھ گیا، اب آپ آگے کیا کہنا چاہ رہے ہو وہ میں بتا دیتا ہوں، اور اس کا جواب کیا وہ بھی سن لیجیے آپ، دونوں چیزیں لگاتار. اب انہوں نے آگے کیا کہنا تھا، یہی تھا ان کا جملہ. میں نے کہا اب آپ یہ کہو گے کہ اگر یہ نماز کے باہر والے بندے کو نمازی فالو کرے تو نمازی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے. امام ابو حنیفہ کا مسلک یہی ہے. تو پھر ان صحابہ کی نماز کا کیا حکم ہے جنہوں نے ایک آؤٹ سائیڈر کی تکبیر کو فالو کیا اور لقمے کو فالو کیا، اور انہوں نے جب باہر سے کہا یہ نمازی سارے گھوم گئے تو انہوں نے بھی تو باہر سے لقمہ لے لیا. اب صحابہ کی نماز میں کیا فتویٰ ہے؟ یا تو یہ کہو کہ صحابہ کی نماز غلط، یہ ہو نہیں سکتا، اور یا یہ کہو امام ابو حنیفہ کا قانون غلط، اور ہم انشاءاللہ یہ بھی نہیں ہونے دیں گے. تو اب وہ یہاں پہ بات آ کر کے اٹک گئی. میں نے کہا یہی آپ نے کہنا ہوگا کہ ہاں صحیح یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، صحابہ کی نماز بھی ہو گئی اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو مسلک ہے وہ بھی صحیح ہے اپنی جگہ. اب کیسے؟ اب اس کیسے کا جواب آپ بھی سن لیں، کیونکہ یہ مسئلہ پچھلے ہفتے آیا تھا لیکن یہ اعتراض اور جواب میں نہیں بتا پایا تھا. اس نے جب یہ اعتراض کیا مجھے اس کی ضرورت لگی کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بھی علم میں رکھنا چاہیے کہ کہیں سے اس طرح کی بات ہمارے سامنے بھی آ سکتی ہے، واقف رہیں اس سے. اب اس کا حل کیا ہے؟ ذرا حل سنیں، بہت آسان ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ سے جو مدینہ گئے ہیں، مدینہ پہنچے ہیں آپ ربیع الاول میں. اب ذرا یہ مہینے یاد رکھنا، تھوڑا حساب کتاب کا معاملہ ہے. کون سے مہینے میں؟ ربیع الاول. حضور علیہ السلام کی جو مدینہ میں انٹری ہوئی ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو یہ قبلہ بدلا گیا یہ 16 یا 17 مہینے بعد بدل دیا گیا. اب ربیع الاول سے اگر ہم 16 مہینے یا 17 مہینے جوڑیں تو کہاں تک بنیں گے؟ ذرا وہ حساب لگا لیں ایک بار. دیکھیں ربیع الاول سے جو پہلا مہینہ آتا ہے وہ ہے مہینہ صفر کا. کون سا مہینہ؟ صفر کا. پہلا تو اسلامی مہینہ ہے محرم، اس کے بعد صفر، پھر ہے ربیع الاول. تو ربیع الاول سے جو پہلا والا مہینہ ہے وہ ہے صفر. ربیع الاول میں اللہ کے نبی مدینہ میں انٹری کر رہے ہیں اور 16 مہینے تک حضور کا قبلہ وہی ہے، 16 مہینے بعد یہ قبلہ بدل رہا ہے. تو آپ ربیع الاول سے 16 مہینے کاؤنٹ کر لیں. دیکھیں ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی، پھر جمادی الاولی، پھر جمادی الاخری، پھر رجب، پھر شعبان، پھر رمضان، پھر شوال، پھر ذوالقعدہ، پھر ذوالحجہ، پھر اس کے بعد محرم، پھر صفر. صفر پہ جا کے 12 مہینے ہو گئے. بھائی ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ صفر پہ 12 مہینے ہو گئے. ان میں 4 اور جوڑ دیں. 16 مہینے دیکھنے نا ہمیں، ان میں 4 اور جوڑیں
تو ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری. آ گئے نا مسئلہ؟ جمادی الاخری. جمادی الاخری کا ختم یا اس کے بعد جو مہینہ آتا ہے رجب کا، اس کے شروع میں یہ قبلہ بدل دیا گیا. یہ 16-17 کی اسی لیے اختلافی رائے. ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الاخری. یہاں پہ جا کر کے کتنے مہینے ہو گئے؟ 16 مہینے پورے ہو گئے. حضور مدینہ پہنچے تھے کون سے مہینے میں؟ بولتے رہو میرے بھائی، کون سے میں؟ ربیع الاول میں. جو مغزیات ہم سردی کی کھا رہے ہیں یہی تو ان کا یوز ہوگا سر. جو بادام، منقع، کشمش اور یہ اور وہ سب ماشاءاللہ سب غذائیں سردیوں میں ذرا خاص خاص کھاتے، تو یہاں یوز کرنے کا وقت ہے. اس کے استعمال کریں گے تو پھر اور زیادہ فائدہ ہوگا ہماری باڈی کو. تو حضور مدینہ پہنچے کون سے مہینے؟ ربیع الاول. اور 16 مہینے ہم اس میں جوڑے لیں تو 16 مہینے اگلے سال کے کون سے مہینے پہ ہو رہے ہیں؟ جا کے جمادی الاخری، وہاں جا کے 16 مہینے ہو گئے. اس کے بعد ایک کیس تو یہ ہے، اسے سائیڈ میں رکھیے. اب لیجئے دوسرا معاملہ. ایک ہوئی ہے جنگ بدر. ہم سارے جانتے ہیں جنگ بدر. جنگ بدر جو ہوئی تھی یہ ہوئی ہے سن 2 ہجری میں، مدینہ جانے کے دوسرے سال، اور مہینہ تھا رمضان کا. کون سا مہینہ؟ رمضان کا. رمضان کی 17 تاریخ جنگ بدر کا دن ہے سن 2 ہجری میں. ادھر جو ہے قبلہ بدلا جا رہا ہے جمادی الاخری میں. اس کے بعد آئے گا رجب، پھر آئے گا شعبان، پھر آئے گا رمضان. رمضان کے اندر کون سی جنگ ہوگی؟ جنگ بدر. حدیث کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جب تک جنگ بدر کا دور آیا، جنگ بدر کے تھوڑا سا پہلے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہی حضور نے نماز کے اندر بات چیت کرنے کو منع فرمایا. اس سے پہلے نماز میں باہر کا آدمی تو دور کی بات، فرماتے صحابہ نمازی بھی آپس میں بات کر لیتے تھے. بات چیت چلتی تھی نماز کے اندر. حضور علیہ السلام نے بدر سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے نماز میں بات چیت کو منع کر دیا کہ اب نماز میں بات نہیں ہوگی. اس سے پہلے سارے نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر ہو گئی، اس کے بعد یاد آیا، اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی کل کا کیا نظام ہے تمہارا؟ اس نے بتا دیا امام قرات کر رہا ہے، یہ بات ہو گئی. التحیات میں بیٹھے ہیں، التحیات کے اندر چل رہی ہے، التحیات امام کی پوری نہیں ہوئی، ہماری ہو گئی پاس والے سے، اور بھائی آج اثر بعد آنا ذرا چائے ناشتے پر. اجازت تھی بات چیت کی. تو یہ اجازت کب بند ہوئی ہے؟ جنگ بدر سے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے. اور جنگ بدر کب ہو رہی ہے؟ رمضان کے اندر اور سن 2 ہجری میں. اور اس سے پہلے جمادی الاخری میں قبلہ بدلا گیا. جمادی الاخری، رجب، شعبان 3 مہینے گزر چکے ہیں. تو یہ کہا جائے گا کہ جس زمانے میں قبلہ بدلنے کی آیت اتری اس زمانے میں باہر سے بات چیت کا جواب دینا تو دور کی بات، نمازیوں کی بات چیت سے نماز نہیں ٹوٹتی تھی. تو اس وقت کے واقعے کو آپ اعتراض کے اندر پیش نہیں کر سکتے. پتہ نہیں آپ سمجھ گئے یا نہیں. تو یہ ہے معاملہ. اب تو کوئی دقت نہیں ہے نا. یہ مسئلہ بے شک بنتا، اعتراض بے شک ہوتا ہی ہے، لیکن کب ہوتا؟ جب یہ کیس اس کے بعد کا ہوتا
کہ جب نماز میں بات چیت کرنے کو منع کر دیا گیا اور اس کے بعد وہ آ کر کے کہتے کہ قبلہ بدل گیا، پھر صحابہ اسے فالو کر لیتے تب اعتراض ہوتا، لیکن میرے بھائی اس وقت تک تو ان نمازیوں کی بات منع نہیں تھی، تو باہر والے کی تو نماز بات چیت سے کیا نماز پہ فرق پڑتا؟ یہ اس سے تقریباً 1.5 مہینے کے بعد اللہ نے بات چیت کو بند کیا ہے، لہذا پہلے والے واقعے سے اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ اب وہ بات ہماری مضبوط ہو گئی کہ وہ جو معاملہ صحابہ کی نماز کا ہے، صحابہ کی نماز بھی صحیح ہوئی ہے اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک بھی صحیح ہے۔ ہم اس واقعے کو لے کر اس اصول پر اور اس مسلک پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ذہن نشین فرما لیا آپ حضرات نے؟ تو یہ دو چیزیں بڑی اہم تھی ہمارے لیے، یہ ہمیں اور آپ کو ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہ پہلی جو بات میں نے بتائی ہے وہ عقیدے کے لیول کی تھی کہ قرآن اور حدیث دونوں ہمارے لیے بنیادی نظریہ رکھتے ہیں اور ہمارا ان دونوں پر ایمان ہے۔ اس کا ثبوت میں نے بتایا کہ کس انداز میں اس واقعے سے ہوتا ہے، اور دوسری چیز کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مسلک پر اگر کوئی اس واقعے کو لے کر اعتراض کرے تو اعتراض نہیں بنتا، اور کس طرح سے ہے وہ ساری ترتیب آپ کے سامنے عرض کر دی گئی۔ یہ بات دوہرا لیں، اس کے بعد ہم آگے اگلی نئی آیت مبارکہ 144 کا آغاز کریں گے۔ اس کو ذرا آپ فٹافٹ سنا دیں مجھے۔ سب سے پہلی بات میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ جانے کے بعد قبلہ کیا تھا؟ سب بولنا میرے بھائی، کیا تھا؟ مسجد اقصی۔ کتنے مہینے؟ لیکن مدینہ جانے کے بعد مسجد اقصی کا رخ کرو، اس کا حکم قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ ہے؟ نہیں ہے، اس کا حکم قرآن میں نہیں ہے، لیکن پھر 17 مہینے کے بعد کہ اب رخ اپنا کعبے کی طرف کرو، اس کا حکم قرآن میں ہے۔ اب میں نے یہاں پر یہ بات بتائی کہ ہمارا ایمان قرآن پہ بھی ہے اور ہمارا ایمان حدیث پہ بھی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے جو اپنا رخ مسجد اقصی کی طرف کیا اس کا ثبوت قرآن میں چاہے نہ ہو لیکن کہاں ہے؟ حدیث میں ہے، لہذا ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ٹینشن جب ہوتی، اعتراض ہمارے لیے جب ہوتا، مسئلہ جب بنتا جب حدیث میں بھی ذکر نہ ملتا۔ جب حدیث میں مل گیا بات ختم۔ پیغمبر کی بات بھی اللہ نے قرآن کے اندر سورہ نجم پارہ نمبر 27 کے اندر اپنی وحی قرار دی ہے کہ وہ بھی پیغمبر کی بات اللہ کی وحی ہوتی، یہ بات۔ اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا والے حدیث کو مانے یا نہ مانے، ان نہ ماننے والوں سے ہمیں فرق نہیں پڑتا۔ میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ نبی جو 17 مہینے کی نمازیں وہ سب قبول ہیں، وہ ساری نمازیں قبول ہیں۔ اس کا مطلب سیدھا یہ ہے، اللہ یہ فرما رہے ہیں پیغمبر کی حدیثیں قبول ہیں۔ کیا قبول ہیں؟ پیغمبر کی حدیثیں۔ ہر بات کے لیے قرآن کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی مسئلہ قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی آ جائے ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے پیغمبر کے ارشادات میں آ جائے وہ بھی کافی ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز میں نے عرض کی کہ صحابہ وہاں پہ باہر کے بندے کی آواز پہ گھوم گئے، نماز کیوں نہیں ٹوٹی؟ میں نے وجہ آپ کو بتائی ہے، اور وجہ کا ذرا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ پیغمبر جب مدینہ گئے، مہینہ کون سا تھا؟ دیکھنا پھر آواز بند ہو جاتی ہے۔ کون سا تھا؟ ربیع الاول کا۔ میں ایک نکاح پڑھا رہا تو دولہے میاں سامنے بیٹھے تھے۔ اب میں ان سے کہہ رہا، میں نے کہا جب پورا پتہ بتا دیا اس کے ساتھ اس کا اتنے کے بدلے میں نکاح کیا، آپ نے قبول کیا، اب میں اسے دیکھ رہا ہوں تو اتنا بیچارہ گھبرایا ہوا لگ رہا ہے، مجھے بڑا وہ ہوا۔ میں نے کہا بھائی کوئی تک نہیں سمجھ میں آتی،
ہفتے بھر بعد آدمی پھر ٹینشن لے تو بات سمجھ میں آتی ہے. اس وقت تک تو سب بڑھیا خوش رہتے ہیں. جب آدمی تجربہ کر لیتا ہے شادی شدہ زندگی کا, پھر بعد میں نظریہ بدلے تو الگ بات ہے. دولہا بننے تک تو سبھی مست رہتے ہیں. وہ بیچارہ بڑا مایوس سا بیٹھا. میں نے کہا کہ بھائی کہہ دو. اب بڑی مشکل سے بولا ہلکے سے قبول. میں نے کہا یہ کہو کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. پھر کہلوایا تو پھر ایک دو لفظ کہہ کے رک گئے. پھر میں نے دوبارہ کہا کہ یہ کہو. پھر میں نے کہا بھائی تیرا قبول ہو یا نہ ہو میرا ہو جائے گا. اتنی مرتبہ تو نے میرے سے کہلوا لیا, تیرا تو خطرے میں لگ رہا ہے کہیں میرے ہی قبول نہ ہو جائے. میں کہہ کر کے تک گیا کہ میں نے اسے اپنے نکاح میں قبول کیا 3-4 بار دوہرا دیا. میں نے کہا بھائی یہ بندہ مجھے پھنسوائے گا. تو اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے. بندے کو نا جہاں پہ بولنے کا موقع ہے وہاں پہ ذرا آواز صحیح رکھنی چاہیے تاکہ مسئلہ الجھے نہ. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ ربیع الاول اللہ کے نبی علیہ السلام مدینۃ المنورہ میں جو داخل ہوئے, کون سے مہینہ؟ ربیع الاول کا. اور 1 سال کون سے مہینے پہ ہوگا جا کر؟ صفر کے بے. اور 16 مہینے کب ہوں گے؟ جمادی الاخری میں. یہ تو کیس یہاں ہو گیا. اس کے بعد آئیے دوسرے مسئلے پہ. جنگ بدر ہوئی ہے کب؟ رمضان میں. سن کون سا تھا ہجری؟ 2. صحابی کہتے ہیں کہ جنگ بدر سے 1.5 مہینے پہلے ہی حضور نے ہمیں نماز میں بات چیت کرنے سے منع کیا. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جس زمانے میں قبلہ بدلا گیا اس زمانے میں بات چیت کرنے سے نمازیں نہیں ٹوٹتی تھی. یہ بعد میں آرڈر آیا ہے, لہذا اس مسئلے کو لے کر حضرت امام ابو حنیفہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا. اب سنیں آگے اگلی آیت. قد نرى تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. یہ ہے آیت 144. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ جو آیتیں سب چلیں گی نا, ان میں سے اکثر وہ مضامین ہیں جو اب ہم سارے واقعات سنے ہوئے ہیں. آیت کا ترجمہ سنیں, آپ کو خود اندازہ لگ جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں قد نرا, اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا ہوتا ہے. اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں؟ تقلب وجهك في السماء. اے نبی جو آپ یہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی جانب اٹھا رہے ہیں نا, ہمیں دکھ رہا ہے. اور یہ بھی پتا ہے کیوں اٹھا رہے ہیں آپ. ہمیں یہ عمل بھی نظر آ رہا ہے اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ آپ اپنا چہرہ کیوں اٹھا رہے ہیں. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آپ پریشان نہ ہو, ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. ہم وہی بنا دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں. اب یہ مسجد اقصی سے ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے کعبے کی طرف. وہ نقشہ اللہ نے کھینچا ہے. اے نبی ہم دیکھ رہے ہیں جو آپ بار بار نظر اٹھاتے ہیں آسمان کی طرف, کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہم بنا دیں گے وہی آپ کا قبلہ جو آپ کی چاہت ہے. اور ابھی تو یہ کہا بنا دیں گے وہی قبلہ, اور آگے سنیں فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اسی آیت میں آرڈر بھی دے دیا کہ اب آج سے آپ اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف کریے گا. ختم وہ قبلہ مسجد اقصی, اب خانہ کعبہ آپ کا قبلہ. اسی میں اللہ نے آرڈر بھی دے دیا.
اور آگے کہا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، آگے اللہ نے کہا اب تم دنیا میں کہیں بھی رہو تم اپنا رخ اب خانہ کعبہ کی طرف کرو گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اللہ نے جو لفظ یہاں استعمال کیا وہ ہے مسجد الحرام، میں نے ترجمے میں خانہ کعبہ کا لفظ استعمال کیا، ابھی ہم اس کی وجہ سمجھائیں گے کہ مسجد الحرام اور خانہ کعبہ کا معاملہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ جو اہل کتاب ہے یہودی اور عیسائی انہیں پتہ ہے کہ آپ اور آپ کا قبلہ اور یہ قبلے کا بدلا جانا یہ سب بالکل صحیح فیصلے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سارے فیصلے اللہ کے ہیں اور اللہ کا کوئی فیصلہ غلط نہیں، ان سب کو پتہ ہے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، لیکن اللہ بھی غافل نہیں ہے ان حرکتوں سے جو یہ کر رہے ہیں، جو حرکتیں کر رہے ہیں نا اللہ غافل نہیں ہے، اللہ ان کا حساب برابر کرے گا، بس وقت کا انتظار ہے، مہلت ہے جو اللہ نے انہیں دے رکھی ہے۔ یہ ہے آیت نمبر 144 جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر فرمایا۔ اب اس کے معنی اور مطلب میں سب سے پہلی بات، اس آیت کا جو شروع کا لفظ ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ نا بالکل 16-17 مہینے کے بالکل آخری دنوں کی آیت ہے، بالکل اس وقت کی آیت ہے کہ جب اللہ نے قبلہ آپ کا خانہ کعبہ کو بنایا اور حضور اس وقت میں جو نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، لیکن آپ کے دل میں جو چاہت تھی وہ یہ تھی کہ میرا قبلہ کون سا ہونا چاہیے؟ خانہ کعبہ، چاہت آپ کی وہی تھی۔ اب اس چاہت کی وجہ یعنی حضور علیہ السلام خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ کیوں بنانا چاہتے تھے، اس کی ذرا میں وجہ عرض کر دوں، بہت ساری وجہ ہیں، ایک آدھ بات میں عرض کر رہا ہوں آسان سی آپ کے سامنے۔ حضور پر جب وحی نازل نہیں ہوئی تھی، جب تک 40 سال سے پہلے، 40 سال پہ آفیشیلی اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، ویسے تو نبوت آپ کے لیے ہمیشہ سے مقرر تھی، باقاعدہ طور پہ قانونی طور پہ آپ کو اللہ نے 40 سال پہ نبوت دی۔ اس سے پہلے حضور غار حرا کے اندر جا کے عبادت کرتے تھے، وہاں عبادت کس مذہب کے مطابق ہوتی تھی؟ اس عبادت کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کی جو شریعت کی کچھ باتیں پہنچی تھی اسی کے مطابق وہاں غار حرا میں عبادت فرماتے تھے۔ جو کچھ ویسے تو لوگوں نے سب گڑبڑ کر کے رکھ دیا تھا، لیکن جو کچھ بھی باتیں پہنچی ہوں گی ٹھیک ٹھاک صحیح سالم، حضور اس کے مطابق عبادت کرتے تھے، حضرت ابراہیم کی شریعت کے مطابق۔ تو وحی سے پہلے کی عبادت حضور کی کس نبی کے طریقے پر؟ حضرت ابراہیم۔ اور وحی جب اتر گئی اور پیغمبر بنا دیا گیا، اب جو حضور علیہ السلام نے عبادت کی اور ساری چیزیں اتری آپ پہ، قرآن آیا، قرآن نے آ کے پھر کہہ دیا کہ آپ کو ہم نے ملت ابراہیمی پر پیدا کیا۔ کون سی ملت؟ ملت ابراہیمی۔ یہ ساری باتیں ہم کچھ مہینے پہلے سن کر آئے، ملت ابراہیمی پر پیدا کیا۔ تو پیغمبر نبوت کے ملنے سے پہلے خود سے جو عبادت کرتے وہ بھی حضرت ابراہیم کے طریقے پر، نبوت کے بعد جو آیتیں اتری اس میں بھی آپ کو یہی کہا گیا کہ آپ ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کے پیغمبر کو بڑا قریبی تعلق تھا حضرت ابراہیم اور ان کی شریعت اور تعلیمات سے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قبلہ تھا وہ کیا تھا؟ خانہ کعبہ۔
تو حضور علیہ السلام جو خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا چاہتے تھے اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی عبادتیں بھی ابراہیم علیہ السلام کے طرز پہ، نبوت کے بعد بھی آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہا گیا، تو پیغمبر کی چاہت تھی کہ جب سب کچھ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر، تو قبلہ بھی وہی ہو جائے جو حضرت ابراہیم کا تھا۔ اس لیے پیغمبر علیہ السلام کا دل مچلتا تھا، پریشان تھا، بے چین تھا کہ کسی طرح اللہ مجھے یہ آرڈر دے دیں کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا۔ یہ پہلی وجہ، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ دوسری وجہ، حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر یہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے تو جو مکہ کے کافر ہیں نا، تو ان کا اسلام میں آنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ انہیں یہ لگے گا کہ چلو ہاں ہمارا والا یہ قبلہ ہے اور زیادہ ہم سے یہ الگ نہیں جا رہے، دور نہیں ہو رہے، ہمارا والا قبلہ ہے، تو پھر مکہ کے کافروں کے لیے اسلام قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی چاہت تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ جو مدینہ آنے کے بعد میں مسجد اقصی کو بنایا گیا، اس میں بھی حکمت ایک بڑی یہی تھی کہ تاکہ مدینہ کے یہود اور عیسائی جو ہیں ان کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ ان کا قبلہ مسجد اقصی تھی۔ لیکن 16-17 مہینے دیکھ لیا گیا، ان پہ تو زیادہ اثر ہو نہیں رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی خواہش یہی تھی کہ یہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے تاکہ پھر مکہ کے کافروں کے لیے اسلام قبول کرنا ذرا آسان ہو جائے، کیونکہ ان کا والا قبلہ رہے گا تو بندہ آسانی سے آ جائے گا، آسانی سے جڑ جائے گا۔ دونوں وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ میں نے کیا ایک ہی وجہ بتائی ہے کہ اللہ کے پیغمبر خانہ کعبہ کو قبلہ بنانا کیوں چاہتے تھے، اس کی وجہ بتائی ہے۔ پہلی وجہ کہ آپ نے نبوت سے پہلے کی عبادتیں اور نبوت کے بعد ہر جگہ آپ کو حضرت ابراہیم سے جوڑا گیا، تو چاہتی قبلہ بھی وہی ہو جائے۔ اور دوسری وجہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی، پیغمبر اس لیے چاہتے تھے کہ مکہ کے کافروں کے لیے اسلام قبول کرنا ذرا آسان ہو جائے گا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ قبلہ بھی ہمارا ہی والا ہے اور اسی قبلے کی جانب ہے، تو ہو سکتا ہے ایمان میں جلدی داخل ہو جائے۔ یہ دو وجہ تھیں جس کے لیے بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے کہ پیغمبر حضور علیہ السلام یہاں پر یہ تمنا ظاہر فرماتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو معاملہ تھا حضور علیہ السلام کا، آپ اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں یا اللہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، وہ سارے معاملات اپنی جگہ چل رہے ہیں، اور دعا کے ساتھ ساتھ حضور نہ بار بار جو یہ آسمان کی جانب نظر اٹھاتے تھے، یہ کیا تھا؟ یہ انتظار ہوتا تھا حضرت جبرائیل کا کہ معلوم نہیں کس وقت میں جبرائیل آ جائیں اور اللہ یہ آرڈر بھیج دیں کہ آپ کا قبلہ بدل گیا۔ اس انتظار میں بار بار اپنی نگاہوں کو آسمان کی جانب اٹھاتے تھے۔ اللہ نے اسی کو نقل کیا کہ نبی دیکھ رہے ہیں ہم آپ کا یہ معاملہ کہ آپ بار بار آسمان کو کیوں دیکھتے، اور آپ فکر نہ کریں۔ آگے اللہ نے کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ چاہتے ہیں۔ اب ذرا یہاں پر ایک بات ذرا یہ سنیے گا، اللہ کا انداز دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے، اس کو ذرا سمجھنا۔ اللہ نے پہلے کہا نبی آپ کی چاہت ہمیں دکھ رہی ہے، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پہ اللہ نے کیا کہا کہ ہم بنا دیں گے وہی جو آپ چاہ رہے ہیں، وہی قبلہ بن جائے گا۔
اور فوراً ہی اس کے بعد یہ کہہ دیا چلیے بنا بھی دیا، فوراً ہی کہہ بھی دیا کہ بنا بھی دیا اسی آیت میں۔ اگر اللہ نے بنانا ہی تھا تو سیدھا سیدھا اللہ یہ کہتے نا کہ آپ کی چاہت ہمیں دکھ رہی ہے، چلیے ہم آپ کا قبلہ وہی بنا رہے۔ لیکن یہ جو بیچ میں ایک لفظ بڑھایا گیا، بیچ میں جو ایک لفظ بڑھایا گیا، کیا پہلے کہا گیا چاہت دکھ رہی ہے، پھر بیچ میں کہا گیا ہم بنا دیں گے، اور پھر فوراً کہہ دیا گیا چلیے بنا دیا۔ یہ جو بیچ میں ایک جملہ بڑھا ہے، اس کے بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی میرے آپ سمجھ رہے ہیں نا جو ہم عرض کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ غور کریں، اللہ سیدھا سیدھا یہ کہتے کہ آپ کی چاہت ہمیں دکھ گئی، ہم آپ کا قبلہ بنا دیا، ہم نے وہی ختم بات۔ لیکن اللہ نے نمبر 1 پر کیا کہا؟ سب بولیے، نمبر 1 پر کیا بات کہی؟ سب بولو بھائی، ہمیں آپ کی چاہت دکھ رہی ہے۔ نمبر 2 پہ کہا کہ ہم آپ کی چاہت کے مطابق بنا دیں گے، اور پھر کہا کہ ہم نے بنا دیا۔ یہ جو بیچ میں جملہ بڑھایا بنا دیں گے، جب ہاتھوں ہاتھ بن نہیں تھا تو یہ بنا دیں گے کیوں آیا بیچ میں؟ اس کے اوپر ذرا غور کریں۔ علماء نے بڑی پیاری بات یہاں لکھی ہے، مفسرین کرام نے تحریر فرمایا، اس سے اللہ ڈبل خوشی کا احساس دلانا چاہ رہے ہیں، ڈبل خوشی کا احساس۔ اب یہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ اس کو ذرا آپ اس طرح سے سمجھیے، آپ کے گھر میں آپ کی بیگم ہے، اور بیگم کے بھائی کی یا بہن کی شادی کا نمبر ہے، کیونکہ اسی موقع پہ سب سے لمبی لسٹ آپ کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اہلیہ کے بھائی یا بہن کی شادی ہو رہی ہے، اب آپ گھر میں آئے، انہوں نے بڑی محبت سے پانی پلایا۔ جب زیادہ خاطر ہو نا بندے کو سمجھ جانا چاہیے ڈیمانڈ تگڑی آنے والی، پانی وانی آیا، اچھا خاصا پانی پیا، اس کے بعد شاندار جو پسند تھی چیز وہ سامنے دسترخوان پہ، آدمی کہنے میں مجبور ہو گیا آج تو تم ہماری پسند کی چیز بنا لی، تم نے فیوریٹ ڈش بنا دی، خوش ہو گیا، کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں ہاتھ دھو کے بیٹھ گیا، ہاں بھائی بہت بڑھیا مزہ آ گیا، بغیر کہے کھانے کے بعد چائے کا کپ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ اب آ کے وہ پاس میں بیٹھتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ وہ ذرا گھر پہ نا شادی آ رہی ہے، مجھے کپڑے وغیرہ لانے، آپ ذرا 10,000 روپے دے دیں، 10,000 روپے دے دیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اتنا کھا پی کے آدمی یہ جملہ سن کے تھپڑ تو نہیں لگا سکتا۔ دنیا والوں نے نا بڑھیا سمجھا، عورت سے زیادہ سیاست اور کون جانتا ہوگا، تو اب وہاں پہ وہ تھپڑ تو لگنا نہیں ہے۔ اب جب وہی جملہ کہا اس نے 10,000 چاہیے، اتنا بیچاری نے کھلایا، عمدہ پلایا، سب کچھ کیا، گھر صاف ستھرا ہے، اور اتنا معصوم سا چہرہ بنا کے کہہ رہی ہے 10,000 چاہیے۔ اب آدمی کیا سوچے گا، چل بھائی دے ہی دے یار۔ آپ نے فوراً زبان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں 10,000 دے دیں گے۔ خوش ہو جائے گی یا نہیں ہو گئی خوش؟ ایک تو یہ، پھر اس کے بعد آدمی نے سوچا کہ یار بعد میں تو کیا، آج ہی مجھے اتفاق سے تنخواہ بھی ملی ہے، 10,000 جیب میں بھی پڑے، ایک دم سے جیب میں ہاتھ ڈالا، نکالا اور نوٹ گنے اور سامنے رکھ دیے۔ اوہو اب تو کیا حال ہوگا خوشی کا۔ پہلے جملہ کیا تھا کہ دے دیں گے، اس کا مزہ الگ آیا۔
کہ کم سے کم درخواست قبول تو ہوئی، اور پھر جب نکال کے ہاتھوں ہاتھ دے دیے تو ڈبل مزہ آیا. اس کا مزہ الگ ہے کہ مل بھی گئی نعمت. بھائی میرے پتہ ہے نہیں، آپ تو کیا جی کہیں گے، آپ کا تو خون خشک ہوتا ہوگا اس ٹائم، بہت مشکل سے جی بول رہے ہیں. یہاں جی تو عورتوں بھی سنیے گا جو اوپر جی جی کر رہی ہوں، وہ بتائیں گی جی کیسا ہو رہا ہے اس ٹائم. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت کا انداز سمجھیں، اللہ کا انداز کتنا پیارا ہے، کس قدر اللہ نے خوبصورتی سے اپنے نبی کے دل کو تسلی دی ہے، اپنے پیغمبر کو خوش کیا ہے. کتنے لاڈلے ہیں حضور اللہ کے، اور کتنا پیار ہے اللہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام. حضور کی ذات گرامی سے بندہ سوچ نہیں سکتا. اگر آپ اس عورت کے کہنے پہ جیسے ہی اس نے کہا کہ 10,000 چاہیے، آپ فوراً 10,000 گن کے سامنے رکھ دیتے، خوشی اسے جب بھی ہوتی، لیکن سنگل خوشی، سنگل خوشی. آپ نے سوچا جب یہ جانے ہی ہے تو سنگل کے ساتھ کیوں ڈبل خوشی کے ساتھ جائے، تو سامنے والے کو ذرا خوش ہونے کا زیادہ موقع مل جائے گا. اللہ نے کہا نبی پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں، ہمیں سب پتہ ہے آپ کیا چاہ رہے ہیں، جو نظریں آپ اٹھا کر کے دیکھ رہے ہیں سب معلوم ہے. چلیے جو آپ چاہ رہے ہیں ہم کر دیں گے جو آپ چاہ رہے ہیں، وہی قبلہ بنا دیں گے. تو پیغمبر خوش ہوئے، یقیناً خوش ہوئے. اس کے بعد آگے اللہ نے کہا چلیے بنا دیا، ہو گیا وہ قبلہ. دوبارہ خوش ہوئے. اللہ اپنے نبی کو بار بار خوش کرنا چاہ رہا ہے. جیسے یہ میں نے مثال دی ہے، اس مثال سے یہ آیت آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. جب اللہ نے کرنا ہی تھا اور بدلنا ہی تھا تو یہ انداز کیوں اختیار فرمایا کہ پہلے کہا بدل دیں گے پھر فوراً کہا بدل دیا؟ وجہ یہ ہے کہ ڈبل خوشی پیغمبر کی مقصود ہے کہ پیغمبر کو اس بہانے ذرا زیادہ خوش ہونے کا موقع حاصل ہو جائے. تو یہ ہے معاملہ یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار فرمایا، اور اللہ نے صاف ارشاد فرما دیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، یقیناً بدل دیں گے ہم آپ کا وہی قبلہ جس کو آپ چاہتے ہیں. اور پھر آگے اللہ نے تیسرے حصے کے اندر آیت 144 144 کے اندر آگے فرما دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی اب آپ اپنے چہرے کو مسجد الحرام کی جانب پھیر لیجئے. وہ مسجد اقصی ختم، اب آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا گیا. یہ ہو گیا اللہ کے نبی کا مسئلہ، اور اس کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا. اب یہاں جو اللہ نے یہ لفظ استعمال فرمایا کہ اے نبی آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی جانب پھیر لیجیے، یہ بڑا اہم لفظ ہے اور بڑا سمجھنے کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا یہاں پر استعمال کس مقصد سے فرمایا کہ آپ اپنا چہرہ اس جانب پھیر لیجیے. پہلے ایک بات آپ ذرا ذہن نشین فرما لیں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. دیکھیں ایک ہے خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کا مطلب ہے وہ کالا سا جو بنا ہوا ہے، غلاف پڑا رہتا ہے جس پر، جو سیاہ رنگ کا ہے، خوبصورت غلاف جس پہ پڑا ہوتا ہے، وہ جو بلیک کلر کے اندر ہے اسے بولا جاتا ہے، اس چار دیواری کو بولا جاتا ہے خانہ کعبہ. وہ ہے اصل کعبہ. اور اس چار دیواری کے جو چاروں طرف صحن ہے، چار دیواری کے جو چاروں طرف کھلا ہوا صحن ہے، اوپن ایریا، اور تھوڑا سا اوپن ایریا ہے، پھر اس کے بعد میں عمارت بنی ہوئی ہے 4 منزلہ. تو یہ جو عمارت ہے گول بنی ہوئی،
اور جو یہ اوپن ایریا ہے اس کو پوری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے مسجد حرام. کیا بولا جائے گا؟ وہ پوری مسجد حرام کہلائے گی. پھر ایک وہ حرم ہوتا ہے، وہ الگ ہے. اس کا مطلب ہم آپ کو بہت مہینوں پہلے بتا چکے جب حج کا ذکر آیا تھا کہ حرم کا مفہوم کیا ہوتا ہے. یہاں میں یہ بتا رہا ہوں، اس پہ غور رکھیے گا کہ خانہ کعبہ تو وہ 4 دیواری ہے جو بیچ میں چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ لمبا چوڑا حصہ نہیں ہے، اسے کیا بولتے ہیں؟ خانہ کعبہ. اور اس کے پاس میں چاروں طرف جو اوپن ایریا ہے، اور اوپن ایریا کے بعد جو 4 منزلہ عمارت بنی ہوئی ہے، اس پورے حصے کو کیا بولا جائے گا؟ مسجد الحرام. کیا بولیں گے؟ مسجد الحرام. یہ پوری وہ مسجد الحرام کہلاتی. اب اللہ نے یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی آپ اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجئے. حالانکہ اصل جو قبلہ بنا ہے وہ اصل قبلہ کون سا ہے؟ خانہ کعبہ. اصل وہ ہے ہمارا قبلہ، لیکن اللہ نے یہاں پر قبلے کا، خانہ کعبے کا ذکر قبلے کے اندر نہیں کیا، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا کہ مسجد الحرام کی طرف پھیر لیجیے. ورنہ اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اے نبی اب آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیجیے، سیدھا سیدھا ہو جاتا. لیکن اللہ نے اس لفظ کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے خانہ کعبہ کا لفظ چھوڑ کر مسجد الحرام کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اب یہ جو وجہ ہیں اس کی اور باتیں ہیں، یہ تھوڑی ذرا تفصیل طلب ہے اور طویل عنوان ہے. لیکن اب جب میں یہ باتیں دیکھ رہا ہوں اور وقت کو ہم نظر میں رکھ رہے تو پھر یہ ایسا مسئلہ ہے کہ یہ اتنے وقت میں ہمارا ابھی کور نہیں ہو سکتا. اس لیے مناسب سمجھتا ہوں کہ اس بات کو ہم یہیں پہ روک دیں تاکہ اللہ خیر رکھے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم یہیں سے باتوں کو سمجھنا شروع کریں گے کہ اللہ نے اب جب قبلہ بدلا، مسجد اقصی کو ختم کیا اور یہاں پر آپ نے قبلہ خانہ کعبہ کو بنایا تو خانہ کعبہ کا لفظ استعمال نہ کر کے شطر المسجد الحرام، اللہ نے یہ مسجد الحرام کا لفظ استعمال کیا ہے. اس کی ساری وجہ، ساری باتیں انشاءاللہ اب ہم آئندہ ہفتے عرض کریں گے. اس میں بڑے اہم مسئلے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لیے مسجد الحرام کا لفظ، پھر ساری دنیا میں قبلوں کا مسئلہ، کیسے قبلے فکس ہوں گے، کیسے قبلوں کا معاملہ ہونا چاہیے، کیا بنیاد ہے قبلے کو طے کرنے کی، نماز میں قبلے کے تعلق سے کیا ہدایات ہیں. ابھی انشاءاللہ یہ آئندہ ہفتے آئیں گی. اللہ سے دعا فرمائے اللہ خود مجھ کو بھی اور آپ حضرات کو بھی، اللہ ہم جب تک دنیا کے اندر زندہ ہیں اللہ ہمیں صحیح عقیدے پہ قائم رکھے، اور جب موت آئے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان اور صحیح عقیدے پہ فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سوال جواب میں پہلا سوال پوچھا ہے، سہرا پڑھنے والے کی کمائی کیسی ہوگی؟ دیکھیں آج کل جو سہرے پڑھے جا رہے وہ اکثر میں نے بتایا تھا کہ بہت غلط ہو رہا ہے اس میں، کیونکہ وہ پورے میوزکوں کے ساتھ میں اور ساری خرافات کے ساتھ میں ان مجلسوں میں سہرے کے نام پہ ناچ گانے، پھر وہیں پہ سامنے عورتیں اور لڑکیاں بھی پڑھنے والے کے ساتھ میں بیٹھی ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے اس مجلس کا جیسے کرانا ناجائز ہے ایسے ہی اس میں وہ اپنی پرفارمنس دینا وہ بھی ناجائز ہے، اور اس سے پھر جو آمدنی ہوگی وہ بھی ناجائز ہی ہوگی، کیونکہ جو چیز ہم غلط طریقے پہ شریعت کے قانون کے خلاف کر کے کمائیں گے وہ حلال ہمارے لیے نہیں ہو سکتی. تو اس لیے
اگر ان خرافات کے ساتھ سحرے پڑھے جا رہے ہیں اور ہوتے ہی ان خرافات کے ساتھ ہیں، کیونکہ بغیر خرافات کے پھر سحرہ کوئی پڑھوائے گا بھی نہیں، جیسا میں نے 1-2 ہفتے پہلے بتایا بھی تھا، تو اس لیے اس کے ساتھ میں کرنا جائز نہیں، نہ تو اس کا کرانا اور نہ ہی وہاں پڑھنا، کیونکہ یہ سارے گناہ اس میں ساتھ میں ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ استاد کا کہنا کہاں تک ماننا چاہیے؟ دیکھیں استاذ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، کہاں تک مانے؟ حضرت علی کا یہ ارشاد ہے، فرمایا من علمنی حرفا فانا عبدہ ان شاء عتق۔ آگے فرمایا، کہتے ہیں حضرت علی کہ جس نے مجھے ایک حرف سکھایا اب میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے غلام بنا کے رکھے چاہے مجھے آزاد کر دے۔ تو استاذ کا جو حق ہے نا وہ نہ تو ہم الفاظ میں بتا سکتے، کیونکہ استاذ ماں باپ تو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے، اور استاد اور ٹیچر جو ہیں ہمارے وہ ہمیں ایک حیوانیت سے نکال کے انسان بنانے کا ذریعہ بنے، تو ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ بندے کو یہی چاہیے کہ کبھی بھی زندگی میں اپنے استاذ کی شان میں جانتے پوچھتے ہوئے کوئی گستاخی کبھی نہ کرے، کیونکہ اس سے ہم دنیا کے بھی نعمتوں سے محروم رہیں گے اور آخرت سے بھی محروم ہو جائیں گے، اس لیے بہت عزت کرنی چاہیے۔ چلڈرن ڈے کس کی یاد میں منایا جاتا ہے؟ بھئی جو مناتا ہے اس سے پوچھو نا، کمال ہے یہ۔ ہم تو سن بھی یہ پہلی بار رہے ہیں، اتنے سارے ڈے چل گئے یہ ہمارے یہاں کہ اب یہ ڈے اب وہ ڈے، اب یہ کر لو اب وہ کر لو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ جو مناتا ہے اس سے پوچھو کہ کیوں منا رہا ہے، مجھے کیا پتا بھائی کیوں مناتے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ چلڈرن ڈے بچوں کا دن کیوں منایا جا رہا ہے۔ بھائی بچے ہیں، بچوں کا احترام، بچوں کے حقوق کی ادائیگی اور بچوں سے محبت کا اظہار صرف ایک دن نہیں ہر دن ہے۔ اسلام ہر چیز کو کنٹینیو پسند کرتا ہے، رسموں کے ساتھ اور دن کے ساتھ نہیں باندھتا۔ ہر چیز ہمارے یہاں دنیا کے اندر ایک دن کر لیا گیا، فادرز ڈے، مدرز ڈے، ٹیچرز ڈے، تو یہ سب ڈے کے نام پہ ہو رہے ہیں، وہ بس اسی دن ڈے اور اس کے بعد میں کچھ نہیں، پھر اس کو سلام بھی کرنے کی توفیق نہیں۔ شریعت کہتی ہے باپ آپ کا سال کے 12 مہینے قابل احترام ہے، کسی ایک دن نہیں۔ ماں اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، وہ 12 مہینے فضیلت ہے، کسی ایک دن نہیں۔ اولاد کی عزت ہے، وہ ہر دن ہے، اپنے استاذ کی ہر دن عزت ہے۔ اسلام ان خرافات کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے سیدھا جو حضرات منا رہے ہیں ان سے کہیں کہ بھائی تم یہ خرافات کیوں کرتے ہو، اس سے احتیاط رکھنی چاہیے۔ اگر جمعہ کی نماز کی دونوں رکعات نکل جائیں اور اتحیات میں شامل ہوں تو نماز ہوگی یا نہیں؟ اگر آپ نے جمعہ کو امام کے ساتھ میں اتحیات مل گئی تو آپ کا جمعہ ہو گیا، اس کے بعد امام سلام پھیر دے گا، آپ کھڑے ہو جائیے اور کھڑے ہو کر کے اپنی 2 رکعات نماز پوری کر لیجئے، آپ کی ادا ہو جائے گی۔ ہاں اگر ہماری نیت باندھنے سے پہلے شریک ہونے سے پہلے اس نے سلام پھیر دیا تو پھر ہماری شرکت نہیں مانی جائے گی، تو اس لیے سلام سے پہلے اتحیات میں اگر شریک ہو گئے تو مل گیا ہمیں۔ نہر میں سے مچھلی پکڑ کر کھانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر کسی کی اپنی ہے، کوئی نہر ہے یا کوئی تالاب ہے یا اس نے مچھلیاں کسی نے اپنی پرسنلی ڈال رکھی، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن جو عام ہے، عام نہر بہ رہی ہے، عام مچھلیاں جو قدرتی طور پہ ہیں اور نہ اس کے پکڑنے پہ کوئی منع ہے اور نہ ہی کسی نے ان کو پال رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ تو ایک اللہ کا فضل ہے، کوئی بندہ اگر اسے پکڑ کے کھا لے تو اس میں کوئی گناہ کی یا حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر وہ عام ہے اور اجازت ہے، نہ کوئی گورنمنٹ اس کو منع کر رہی ہمیں آ کر کے اور نہ ہی وہ کسی انسان نے وہاں ڈالی ہوئی ہے، تو پھر اگر کوئی اس طرح کی نہر سے پکڑ کے کھا لیتا ہے تو جائز ہوگا۔ 2 محرابوں والی مسجدیں کتنی ہوئی اور کہاں پر؟ دیکھیں 2 محراب کا مطلب یعنی جن میں 2 قبلوں پہ نماز پڑھی گئی، 2 مسجدیں میرے علم میں تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی۔
ایک تو وہ مسجد جس میں وہ واقعہ پیش آیا جہاں پہ انہوں نے جا کر کے اطلاع کی اور وہ سارے حضرات وہاں پہ گھوم گئے، علاقہ تھا بنو سلیمہ، وہاں کا یہ واقعہ تھا، اور دوسرا واقعہ تھا کوبا کا، وہاں پر بھی یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ تو یہ دو جگہ ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جامع مسجد میں 500 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور کیا ایک مینارہ مسجد بھی جامع مسجد ہے؟ سبحان اللہ۔ دو باتیں اس میں، ان کو ذرا سمجھ لیں، یہ بڑا اچھا سوال ہے اور یہ غلط فہمی ہے ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں کو اس مسئلے میں۔ سب سے پہلی چیز، جامع مسجد کے اندر اگر کوئی جا کر کے نماز ادا کرتا ہے تو اس پر 500 نماز کا ثواب ہے یا نہیں ہے؟ بالکل ہے، یہ چیز حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی روایت ہے اور آپ نے اس کے اندر سب سے پہلے بتایا گھر پہ نماز، آدمی کی سنگل نماز، محلے کی مسجد کے اندر نماز 25 گنا یا 27 گنا نماز، پھر جامع مسجد کی نماز اس کو 500 نماز کے برابر قرار دیا گیا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ دوسرا مسئلہ، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک مینارہ مسجد بھی جامع مسجد ہے یا نہیں ہے۔ اب اس کا مسئلہ ذرا سمجھ لیں کہ شریعت میں جامع مسجد ہوتی کیا ہے، یہ چیز بڑی اہم ہے۔ ہمارے یہاں پر بڑا ایک کنفیوژن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جامع مسجد وہی مسجد ہے ایک۔ اب اگر وہ ایک ہے تو پھر ہمارے یہاں دو ہیں، اس میں بھی کہتے ہیں کہ ایک جو اوریجنل ہے، پھر کہتے ہیں ایک چھوٹی والی بھی ہے۔ تو جامع مسجد کی جو اسلامی ڈیفینیشن ہے اور شریعت نے جو اس کو کہا ہے، وہ کون سی مسجد کہلائے گی؟ وہ مسجد کہلائے گی جس میں نماز جمعہ اہتمام کے ساتھ تمام لوگ ادا کر سکتے ہوں اور ادا کرتے ہوں، تمام لوگ اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ وہاں پہ ادا کرتے ہوں۔ تو جس مسجد میں نماز جمعہ سب مل کر کے ادا کر رہے ہیں، اس مسجد کو کیا کہا جائے گا؟ جامع مسجد۔ تو بھائی یہاں ایک مینارہ میں جمعہ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا؟ ہاں، تو بس جب جمعہ کی نماز ادا ہو رہی ہے کہیں پر تو شریعت کے حساب سے وہ جامع مسجد ہے۔ لیکن فرق کیا ہے؟ پہلے جو اسلامی دور تھا اس زمانے میں محلوں کی جو چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی تھی اس میں جمعہ نہیں ہوتا تھا، ایک جو بڑی مسجدیں ہوتی تھی ایک آدھ اس میں جمعہ پڑھتے تھے، تو اس کو کہہ دیا جاتا تھا کہ وہ جمعے والی مسجد ہے۔ اب اس کا شارٹ کٹ بنا دیا جامع مسجد، جمعے کی مسجد سے۔ لیکن اب اللہ کا فضل ہے، لوگ اتنے کثرت سے ہیں کہ سارے جا کر کے بھی وہاں نہیں پڑھ سکتے، سارے کیا کچھ بھی نہیں، 1/3 بھی نہیں جا سکتے سارے کے سارے۔ تو اب تمام تر مساجد کے اندر جمعہ ادا کیا جاتا ہے۔ تو جو شریعت کا لفظ ہے جامع مسجد، جمعہ والی مسجد، تو اب اس کے حساب سے تو یہ ساری مساجد اس میں شامل ہیں۔ البتہ اگر کوئی کسی کے محلے میں بالکل کوئی چھوٹی سی مسجد ہو کہ وہاں جمعہ پڑھتے ہی نہیں لوگ، کہیں اور جا کر کے پڑھتے ہوں، ذرا کثرت کے ساتھ، ایک ہجوم کے ساتھ میں، لوگوں کی تعداد کے ساتھ میں، تو وہ جتنی تعداد بڑھتی جائے گی اسلامی نقطہ نظر سے وہ اتنی زیادہ جامع مسجد بنتی جائے گی، جتنی زیادہ تعداد۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے حساب سے جامع مسجد سارے لوگ وہی جمعہ پڑھ رہے ہیں جا کر کے، اب سب نے الگ الگ پڑھنا شروع کر دیا تو وہ جامع مسجد تو ہو گئی، لیکن جہاں پر جتنے زیادہ مسلمان ایک ساتھ میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ جامع مسجد اتنی ہی اس معنی کے اندر گہری ہوتی چلی جائے گی۔ تو کہنے کو آپ ہر جگہ کی مسجد کو کہہ سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے جس جگہ میں سب سے زیادہ لوگ آسانی سے نماز جمعہ ادا کر سکیں، پھر بہتر ہے کہ وہیں کے لیے لفظ بولا جائے، ورنہ پتہ لگا ہر بندہ ہر جگہ پہ یہ لفظ بولے گا تو خلط ملط ہونے لگے گا۔ لیکن ثواب میں یاد رکھنا، ثواب میں یہ بات یاد رکھنا کہ اب ہماری ان مسجدوں میں بھی جمعہ ہو رہا ہے
اور سارے لوگ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہم یہاں بھی آ کر کے جمعہ پڑھیں گے تو اللہ ہمیں وہ ثواب عطا فرمائیں گے جو 500 نمازوں کا اللہ نے رکھا ہے. اس کے لیے وہی والی جامع مسجد لازم اور ضروری نہیں ہے. بات سمجھ گئے نا آپ حضرات؟ پوری بات کا خلاصہ کیا نکلا؟ کہنے کو تو ہر جمعے والی مسجد کو جامع مسجد کہہ سکتے ہیں اور ثواب بھی انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا. جس مسجد میں بھی جمعہ ادا ہوتا ہے اس مسجد میں کوئی سی بھی نماز پڑھنے پہ 500 نمازوں کا. لیکن جو اصل منشا ہے شریعت کی اس کے حساب سے جتنی زیادہ پبلک اور نماز پڑھنے والے ہوں گے اتنے زیادہ اس کے اندر جامع مسجد کے معنی پیدا ہوتے چلے جائیں گے. صاحبزادی کے سر کے بال بہت گر رہے ہیں, اس نے بال اتر رہے ہیں, اکٹھے ہو گئے, ان کو جلا دیں یا ندی میں بہا دیں یا ان کا بیچنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں کتنے بھی بال اتر رہے ہیں, یا تو انہیں جلا دیں یا کہیں پہ دفن کرا دیں یا پانی میں بہا دیں, اجازت ہے. بیچنے کی اجازت نہیں ہے, بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے. اور وجہ صاف ہے, ہم مالک ہیں ہی نہیں اس کے. بھائی مالک ہی تو بیچتا ہے نا کسی چیز کو. یہ پوری باڈی ہمارے پاس امانت ہے, ہمارے پاس امانت میں ہم کیسے بیچ سکتے ہیں کسی کو؟ خون دیا جاتا ہے, دینا جائز ہے, ڈونیٹ کر سکتے ہیں, بیچنا جائز نہیں ہے. ڈونیٹ کرنا مسئلہ الگ ہو گیا اور بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی, تو اسی لیے بالوں کا بیچنا جائز نہیں ہے. جب کوئی نماز پڑھتا ہے اور اس کے نماز کا نشان ہو جاتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ تم نمازی ہو گئے ہو, تو یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں میری رائے یہ ہے کہ زیادہ نہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف نہ کیا کریں, اس کو شریعت نے زیادہ پسند نہیں کیا. اگر کسی کے نشان ہو بھی رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ نماز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی اور وجہ ہے, لیکن ایسا نہ کہا کریں, اس سے پھر بعض مرتبہ سامنے والا واقعی میں تکبر اور بڑائی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کیوں اپنے بھائی کی عبادت کو ہمیں ضائع کرنا؟ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے جملے نہ بولا کریں جس سے اس کی محنت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو. جو لوگ حج یا عمرے پر جاتے ہیں ان کو جانے سے ایک دن پہلے وہ عالم کو بلا کر بیان کراتے ہیں, تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں حج اور عمرے پر جانے سے پہلے عالم کے پاس جا کر کے طریقہ سیکھنا چاہیے, لیکن یہ رسم نہ بنائیں کہ بلا کر کے بیان کرا رہے اور جو جانے والا ہے وہی بندہ بیٹھ نہیں رہا اور سارے مہمانوں کو بٹھا دیا. یہی ہوتا ہی ہے. تو یہ اس رسم کے انداز میں کرنا مناسب نہیں ہے. علماء کے پاس جائیں اور ان سے طریقہ سیکھیں, وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے. عامل لوگ عمل کے دوران مرغے یا بکرا کٹواتے ہیں تو یہ کیا کاٹنے صحیح ہے؟ جا کیوں رہے ہیں ان کے بعد مرغے بکرے والوں کے پاس؟ تو بندے کو جانا ہی نہیں چاہیے ایسی غلط جگہوں پر, ان سے احتیاط رکھیں. اور یہ جو کٹواتے ہیں ان میں اکثر لوگ, سب کا نہیں میں کہہ رہا, اکثر کفر اور شرک والا نظریہ رکھ کے کراتے ہیں, اس لیے آدمی کو احتیاط رکھنی چاہیے. والد کے بعد سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آگے انہوں نے لکھا ہے, کہتے ہیں سسر صاحب کا حق ہے, سنا ہے ایسا. دیکھیں والد کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق ہے؟ اب ہم نے اس میں سسر صاحب کو ایڈ کر دیا, تو اگر یہ خاتون کے لیے ہے تو پھر اسے اپنے شوہر کا تو رکھنا چاہیے, شوہر کا درجہ ہے. اور اگر مرد کا معاملہ ہے تو دیکھیں مرد کے لیے اپنے والد وہ سب سے قابل عزت, قابل احترام, پھر اس کے بعد مشہور ہے کہ استاذ کا درجہ ہوتا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ چیز بالکل کلیئر ہے. اب باقی حدیث اس کے اوپر یا اس پہ کوئی دلیلیں لے کر کے آنا, یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. حقوق سب کے ادا کرنے چاہیے, چاہے وہ سسر صاحب ہو یا کوئی بھی ہو, سب کے حقوق ادا کریں, لیکن سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی دیکھیں اور شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا پھر خیال رکھیں, پھر اس کے بعد آگے اسی ترتیب سے بڑھاتے چلے جائیں. نابالغ بچے کا اذان پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ نابالغ بچہ ہے, اذان دینا چاہتا ہے, اگر اتنا بڑا ہے کہ اس کی بات پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں, اچھا خاصا سمجھدار ہے, تو دے دی اذان تو ہو جائے گی.
لیکن اگر ایسا ہے کہ اس کی بات پہ لوگ ابھی بھروسہ بھی نہیں کرتے، یعنی ابھی بالکل کم عمری سی ہے اس کی، تو اس کی اذان معتبر نہیں ہوگی. تو اس لیے احتیاط ہی رکھنی چاہیے، نابالغ سے اذان نہ دلوائیں کیونکہ خطرہ کہیں پیدا نہ ہو جائے. جب مغرب کی اذان ہوتی ہے تب سب کہتے ہیں کہ کام مت کرو، لیٹے ہوئے آدمی کو اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ چلتا دریا بھی رک جاتا ہے. کون سا دریا ہمیں رکا ہوا ملا؟ کوئی سا بھی نہیں. دریا تو دور کی بات ہے، ہمارے پڑوس میں ہی ہر جگہ سہارنپور میں ہمارے سرہانوں پہ نالے موجود ہیں، اسی کو دیکھ لیں گے کوئی سا رک رہا ہے یا نہیں رک رہا. دریا اور سمندر کی کیا بات کرنی. تو یہ سب واہیات باتیں. مغرب کی اذان کے بعد نماز ہے، نماز کے لیے آدمی کو آنا چاہیے. لیکن جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا تو اب اگر وہ کام میں لگا رہے تو یہ کوئی مطلب نہیں ہے کہ کام میں لگا رہنا کچھ الگ سے گناہ ہوگا. نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے بس وہی ہے. جیسے وہ ظہر اور عصر اور عشاء میں ہے ایسے ہی مغرب میں بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی خاص اس کا الگ سے حکم نہیں ہے. امامی پر سجدہ کرنا، یہ جو امامی کا آگے کپڑا ہوتا ہے بندہ سجدہ کرتا ہے تو یہ کپڑا نیچے آتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سجدہ ادا ہو جائے گا. حدیث میں کہ احسان جتانے سے عبادت قبول نہیں ہوگی، تو اس میں کون سی عبادت ہے؟ جو ہم نے کسی پر احسان کیا یہ عبادت ہے نا. اب اگر ہم نے احسان جتا دیا تو اب اس عبادت کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا. جس شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہو تو ان کو نام لے کر پکارنا کیسا ہے؟ بے ادبی ہے بھائی. ہمارے امام ہیں اگر تو ہمیں چاہیے کہ ادب سے پکاریں، نام نہ لیا کریں. بے ادبی ہے. امام کا مقام بڑا اونچا ہے، چاہے ہم نے نہ بھی پڑھی ہو ان کے پیچھے نماز، اگر وہ کہیں کہ امام ہیں مؤذن ہیں ان کا ادب کریں، احترام کریں. یہ امام اور مؤذن کا مقام اللہ کے یہاں پہ بہت اونچا ہے. پوچھا ہے کہ چاچا کی شادی میں نہیں جانا چاہتے، وہاں پر رتھ پر بارات چڑھے گی، گھر والے یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ابھی اتنی بڑی مولبن نہیں ہوئی. گھر والے کہہ رہے ہیں کہ چلو بھائی وہاں پر، ابھی تم اتنی بڑی مولوی نہیں بنی، اور یہ بیچاری ہماری بہن بچنا چاہ رہی ہیں اس سے. تو گھر والوں کو فالو نہ کریں. اگر وہاں پہ گناہ ہے تو گھر والوں کا حکم اگر ہم توڑتے ہیں اس میں ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کا حکم جہاں ٹوٹے پھر وہاں پہ مخلوق کی پرواہ نہیں کی جاتی. تو اللہ کے حکم کو ہمیں آگے رکھنا ہے. پارشدوں کی میٹنگ میں روزانہ بیٹھنا کھانا کیسا ہے؟ بہت موقع سے سوال پوچھا ہے اور صحیح ٹائم پہ. مسئلہ یاد رکھیے گا کہ جو یہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان کی میٹنگوں میں جانا، بیٹھنا اور وہاں چائے، انڈا، مونگ پھلی یا فرائی مرغا یا زندہ مرغا اگر بٹ رہا ہو تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. یہ رشوت میں داخل ہے. ان سے کہیں آپ جیت جائیں پھر دعوت کریں، پھر دیکھتے کون بلائے گا آپ کو. جیتنے کے بعد کریں نا دعوت. جیتنے سے پہلے دعوت کر رہا ہے اس کا مطلب رشوت ہے. اگر واقعی آپ سے محبت ہے تو جیت کے بلائے آپ کو اپنے گھر، پھر بے شک آپ اس کی دعوت کھا سکتے. تو اس وقت میں کھانا وہ غلط ہے، اس سے بچا کے رکھیں. دوست کا ایک سوال ہے کہ اس کی بیوی بنا اس کی اجازت کے اس کے گھر کا سامان میکے والوں کو دیتی ہے اور دوست کو یہ پسند نہیں ہے، تو اب وہ اسے کیا کہے؟ کیا اس کی بیوی کو گناہ ہوگا؟ بہت خطرناک عمل ہے یہ. اب تو یہ اخیر میں آیا، کبھی انشاءاللہ اس کو میں سمجھاؤں گا. بعض عورتیں یہ بڑی گڑبڑی کرتی ہیں کہ جب اپنے میکے جاتی ہیں سامان پیک کرنے کے اندر نیچے سارا سامان وہاں سے ڈبے، پیکٹ، نمکین، بسکٹ سب سجا لیتی، اوپر کپڑے پیک کی اور ٹانگے چل دی. ارے اللہ کے بندو، یہ شوہر کا گھر ہے، کوئی یہ جنرل اسٹور نہیں ہے، کوئی تھوک کی دکان نہیں ہے کہ ہم نے یہاں سے جو کچھ چاہ بھرا اور لے کر کے چلے گئے. غلط ہے یہ. بالکل ایسی عورتوں سے میں کہوں گا ان کا یہ لے جانا چوری میں داخل ہے، چوری کہلائے گا یہ.
اور جن کے گھروں میں ان کی بچیاں لے کر آ رہی ہوں ان سے میں کہوں گا آپ سخت منع کریں کہ بیٹی بغیر شوہر کی اجازت کے ایک دن کا بھی مت لے کر کے آنا، یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے بھی کھانا۔ بیٹی بھی چور مانی جائے گی اور کھانے والے بھی اس گناہ میں شریک مانے جائیں گے، اس لیے اپنی بچیوں کو اپنے گھروں میں خوب سمجھا دینا چاہیے کہ ایسی حرکت نہ کریں۔ ایک لڑکی ہے، شوہر بیمار ہے، گھر کا سارا خرچ دیور اٹھاتے ہیں، اگر کوئی اس کو خیرات یا زکوٰۃ دے تو جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اگر زیادہ غریب ہے کہ اس کے پاس سونا اور چاندی کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کیش ہے، تو پھر خیرات، زکوٰۃ، امداد جو بھی دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لگ جائے گا۔ پوچھا ہے قرآن شریف جو ممبئی کے اندر پڑھاتے ہیں وہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ بھائی مجھے کیا پتا کون سا پڑھا رہے ہیں، آپ ذرا لے کر کے آ کے دکھا دیں، پھر میں دیکھ کر کے بتاؤں گا، یا اگر وہ پڑھانے کا طریقہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو کوئی ریکارڈنگ سنوا دیں، پھر ہم بتائیں گے آپ کو کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اب میں ایسے نہیں بتا سکتا کہ آپ کون سے والا کیا پوچھ رہے ہیں، کیا مطلب ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ پوچھا ہے قرآن شریف کا جزدان دھو کر اس کا پانی کہاں ڈالیں؟ اس کا پانی کہیں ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پیر نہ پڑیں کسی کے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی گملہ ہے گھر میں، کوئی پوٹ وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی کیاری ہے، کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ کسی کا پیر نہیں پڑتا، کچھ نہیں ہے تو کہیں دیوار پہ یا کہیں سائیڈ میں کو ڈال دیں جہاں پہ بے ادبی نہ ہو کلام اللہ کے پانی کی۔ کھلے سر وضو ہوگی یا نہیں؟ بالکل ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی سر کھلا ہوا ہے کسی کا اور وہ وضو کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی وضو ادا ہو جائے گی اور کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ البتہ بس بہتر ہے کہ بندے کو وضو کے دوران اگر سر پہ کچھ رکھ لے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دعا فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ آپ رحمان و رحیم ہے، یا اللہ بڑے کریم ہے، یا اللہ غفور الرحیم ہے، یا اللہ آپ نے ہمیں کروڑوں نعمتیں عطا فرمائی ہے، میرے مولا ہم آپ کی ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا اللہ جہاں آپ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہماری درخواست ہے کہ ہم سب کی مغفرت بھی فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے اور بڑے گناہ معاف فرما۔ اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اللہ اپنے نبی کی سنتوں پہ عمل آسان فرما۔ اللہ ہمیں نبی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ گمراہی والے راستوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھنا اسلام پہ رکھنا، اللہ جب موت آئے تو اسلام پہ اور کلمے والی عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جنت میں بھی جمع فرما۔ یا اللہ جیسے آپ ہمیں یہاں جمع کرتے ہیں، اللہ ہمیں جنت کی محفلیں بھی نصیب فرما۔ اللہ ہمیں جنت کے مزے نصیب فرما۔ اللہ نبی کی ملاقاتیں نصیب فرما۔ اللہ صحابہ کی زیارتیں نصیب فرما۔ اللہ اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں جس نے بھی ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ سب کی اپنی ضرورتیں ہیں اور ان کے دلوں میں وہ ضرورتیں ہیں، اور آپ کو دلوں کا حال پتہ ہے۔ اللہ جس کی جو بھی ضرورت ہے اس کی اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما۔ اے اللہ ہر پریشانی کو میں سکون عطا فرما۔ اللہ دنیا میں بھی راحت عطا فرما، آخرت کی بھی راحت نصیب فرما۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين
آمین یا رب العالمین۔